لا تحزن إن الله تعالى صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات پر، جس کی وجہ سے رب کائنات نے اہل کائنات کو صراط مستقیم عطا کیا، کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ گامزن کیا۔ اس رسول برحق پر بے شمار لاتعداد انگن بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک ملعونہ، فاسقہ، فاجرہ، رافضیہ عورت نے اب تک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر 28 جنوری کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کا اہل بیت کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے، اس کی دوستی یا دشمنی کا معیار اہل بیت کی محبت یا عداوت ہے۔ اسی لیے اس
نے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت، کدورت اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے، اہل بیت کا حق مارا، اور عدل و انصاف کا خون کیا۔ مومن و مسلمان سیدنا جناب صدیق اکبر کے بارے میں ایسے جملے اور کلمے سن کر سستی اور کاہلی کا لبادہ اوڑھ کر غفلتوں میں پڑے ہوئے ایک تماشا بنے بیٹھے ہیں۔ کاش سیدنا جناب صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یا اصحاب رسول کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے، ان کے بارے میں آشنائی حاصل کرتے کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان شخصیات کے بارے میں کیا خیالات ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام کی الف سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ اسلام کے پہلے مسلمان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام معصوم ہیں، غلطی، خطا اور قصور سے پاک ہیں۔ ان کی کتاب نہج البلاغہ، اس کے صفحات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شخصیات کے بارے میں اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کیا ہے۔ کاش تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر تو علی کو معصوم مانتا ہے، حسن حسین کو معصوم مانتا ہے،
زین العابدین اور باقر اور جابر کو معصوم مانتا ہے، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی النقی اور حسن عسکری کو معصوم مانتا ہے، ذرا ان کے خیالات اور احساسات اور تو صحیح، یہ کیسے کیا ہے؟ تمہارے ہاں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی مقدس کتاب نہج البلاغہ ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، آپ کے فرامین اکٹھے کیے گئے ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، لقد رأيت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارى احدا منکم، اور لوگوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد رأيت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد کے اصحاب کو دیکھا ہے، آپ کے جانثاروں اور وفاداروں کو دیکھا ہے، آپ کے چاہنے والوں، پیار کرنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن سنو، فما ارى احدا منکم، مجھے تم میں سے ان جیسا ایک بھی نظر نہیں آیا، اس لیے تم میں سے کوئی ان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں اصحاب رسول کے بارے میں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کو بھی یار لوگوں نے اپنی کتاب تلخیص الشافعی کے صفحات پہ منعقد کیا، وہ خطبہ کیا ہے؟ اگر حضرت علی معصوم ہیں تو ان کو معصوم ماننے والوں ان کے خطبے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پہ سرفراز ہوئے، امیر المومنین کا تاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا گیا۔ امیر المومنین بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے میں فرماتے ہیں، اے اللہ ہماری اس طرح اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں اس طرح سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس طرح کا امن عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس طرح کا دور عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس طرح کی حکومت عطا فرما جس طرح کی حکومت تو نے خلفائے راشدین کو عطا کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے خطبے کے آغاز میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مجھے اس طرح کا دور حکومت عطا فرما
جس طرح کا تو خلفائے راشدین کو عطا کیا۔ مجمع میں سے ایک قریشی نوجوان کھڑا ہوا، کتاب تمہاری ہے، مؤلف تمہارا ہے، پریس تمہارا ہے، حروف تمہارے ہیں، الفاظ تمہارے ہیں، کلمات تمہارے ہیں، زبان ہماری ہے کہ انہی کی مسلک کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی انہی کی میں پل سنبھالتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کہتے ہیں، اللہ ان جیسا دور حکومت مجھے عطا فرما۔ قریشی نوجوان کا امیر المومنین، آپ نے خلفائے راشدین کس کو کہا؟ کس کو کہا خلفائے راشدین؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، سننا ذرا کیا کہا امیر المومنین نے؟ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ذرا اس کو پڑھ کے تو دیکھو، تمہارے اکابر، تمہارے بڑے جو لکھ گئے ہیں، ان کو پڑھ کے تو دیکھو کیا لکھا انہوں نے۔ جب قریشی نوجوان نے سوال کیا، آپ نے خلفائے راشدین کس کو کہا ہے؟ کیا جواب دیا حضرت علی نے؟ کہتے ہیں حبیب یا و امکا ابو بکر و عمر۔ پوچھتے ہو کہ میں نے خلفائے راشدین کس کو کہا ہے؟ فرمایا وہ جو میرے حبیب ہے، حبیب یا وہ دونوں میرے حبیب ہیں، وہ امکا اور دونوں تیرے چچا ہیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا ابو بکر و عمر، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو میں نے خلفائے راشدین کہا۔ اس نے پیشانی پہ بل ڈال لیے، آپ ابو بکر و عمر کو خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں؟ فرمایا سن، وہ صرف خلفائے راشدین نہیں، امام الہدی و شیخ الاسلام، وہ ہدایت کے امام بھی ہیں، وہ اسلام کے بزرگ بھی ہیں۔ ہائے امیر المومنین، انہیں کہتا ہے یہ امام معصوم ہے؟ ذرا امام معصوم کا فتویٰ بھی تو پڑھ، ذرا تلخیص الشافعی کا مطالعہ تو کر۔ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا خلفائے راشدین کا تذکرہ سن کے تیری پیشانی پہ بل پڑ گئے ہیں؟ یہ صرف خلفائے راشدین نہیں، امام الہدی و شیخ الاسلام، یہ ہدایت کے امام بھی ہیں، یہ اسلام کے بزرگ بھی ہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اس کی عداوت کو سینے میں رکھنے والوں، صدیق کو گالی دینے والوں، سنو اگلے الفاظ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہا والمعتدی بہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے بعد اس امت کے مقتدا اور پیشوا بھی ہیں۔ صرف خلفائے راشدین نہیں، ہدایت کے امام ہیں، اسلام کے بزرگ ہیں، والمعتدی بہا بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد اس امت کے پیشوا اور مقتدا بھی ہیں۔ امیر المومنین جی بس فرمایا نہیں، من اقتدا بہا اسم، یاد رکھنا جو ان کی اقتدا کرے گا
جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ ناکامی، نامرادی، تباہی، بربادی سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ بس فرمایا ان کو بتاؤ، ان کو سناؤ، من اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے پیچھے چل پڑا نا، شیخین کے قدموں پہ قدم جس نے رکھنے شروع کر دیے نا، ابو بکر و عمر کو جس نے دل و جان سے تسلیم کر لیا، ابو بکر و عمر سے جس نے وابستگی اختیار کر لی، من اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، لوگوں ان کے آثار کی پیروی کرنے والا، ان کے آثار کی اتباع کرنے والا، ان کے آثار کے نقش قدم پہ چلنے والا، فرمایا ہدی الی صراط مستقیم، اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے گا، اللہ اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ مانگتے ہو نا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس آیت کی تشریح اور توضیح اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی کرتی ہے کہ صراط مستقیم پر کون ہے، منعم علیہم کون ہے، انعام یافتہ کون ہے، قرآن اور حدیث بھی تشریح کرتا ہے۔ لیکن قرآن حدیث کو تم نے ماننا نہیں ہے، تمہاری اپنی کتاب اس کی تشریح کر رہی ہے۔ من اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، جو صدیق و فاروق کے پیچھے چل پڑا، جس نے صدیق و فاروق کے قدموں پہ قدم رکھنے شروع کر دیے، ہدی الی صراط مستقیم، اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے گا۔ جن کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک فاحشہ، ایک فاسقہ اور فاجرہ عورت ٹی وی پر بیٹھ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر صدیق پہ تان، زبانیں تان دراز کرتی ہے، صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالتی ہے، صدیق کو تان و تشریح کا نشانہ بناتی ہے۔ حکمرانوں، عقل کے ناقص، اس فاسقہ، فاجرہ اور فاحشہ عورت سے پوچھو تو صحیح، یہ اسلام کے بارے میں کیا جانتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں کیا پتا ہے؟ نام فاطمہ کا لیتی ہے رضی اللہ تعالی، اور فاطمہ تو وہ تھی جس نے اپنے شوہر علی المرتضیٰ کو آخری وقت وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اگر مر گئی، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ فاطمہ کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتی محمد کی بیٹی فاطمہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر پڑے۔ فاطمہ کا نام لیتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کی سیرت کیا ہے، فاطمہ کا کردار اور کریکٹر کیا ہے؟ کہتے ہو آج ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے۔ کیوں؟ جوڈیشری کا بیڑا اس دن غرق ہو گیا تھا جس دن سیدہ فاطمہ صدیق کے دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی، اور سیدہ فاطمہ کو جھٹلا دیا گیا تھا، ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا تھا، صدیق نے ان کا حق مار لیا تھا۔ شرم کرو، حیا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں صدیق ہے کون،
اور جس نے اپنا سب کچھ محمد کے نام پہ لٹا دیا تھا، وہ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ کو، بیٹی کو اس کے حق سے معلوم کر سکتا تھا؟ یہ مقابلہ ہوا۔ جاؤ تبوک کا میدان ہے، لے کے آؤ، کیا کچھ لے کے آتے ہو؟ فاروق کہتے ہیں میں نے کہا صدیق ہر دفعہ نمبر لے جاتا ہے، اس دفعہ صدیق کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ گھر گئے، آدھا سامان اٹھایا، لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہاں ہے صدیق؟ بڑے شوق سے فاروق نبی کی مجلس میں بتا رہے آقا میں گھر گیا، گھر کا آدھا سامان گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا آپ کے لیے لے کے آ گیا۔ کہا میرا صدیق کہاں ہے؟ آقا حاضر ہوں۔ فرمایا تم بھی تو بتاؤ کیا لے کے آئے؟ آقا کیا پوچھتے ہو، میں گھر میں گیا ہوں، اللہ کی قسم گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ فاروق کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرماتے ہیں اور صدیق تیری عظمت کو سلام، اور جس کا نمبر پہلا اللہ نے لگا دیا ہو، میں فاروق بھی اس سے پہلا نمبر نہیں چین سکتا۔ اس صدیق کو کہتے ہیں اس نے حق مار لیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے حق مارا؟ پوچھ اہل بیت سے، ان اہل بیت سے پوچھ جو صدیق سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کرب و بلا سے ایک ہی بچ کے آیا جس کو بیمار کربلا کہتے ہو، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، علی نام ہے، حسین کا بیٹا ہے، کرب و بلا سے یہ تنہا بچ کے آیا ہے زین العابدین۔ اور ہماری کسی کتاب کا حوالہ نہیں، تمہاری کتابوں کا حوالہ۔ اٹھاؤ کشف الغمہ کو، اٹھاؤ بہار الانوار کو، اٹھاؤ تاریخ یعقوبی کو، اٹھاؤ عالم الورا طبرسی کو۔ چاروں کتابوں کے اندر تمہارے امام نے لکھا زین العابدین واپس پلٹا، گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آج محمد کا گھرانہ لٹ گیا ہے، آج پیغمبر کے گھرانے کو نیست و نابود کر دیا گیا، آج ذبح کر دیا گیا ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کہا مجھے میرے چچا ابو بکر نظر نہیں آتے۔ نام لیتے ہو کرب و بلا کا، بتاؤ تو صحیح حسین پہ سب سے پہلے کٹنے والا کون تھا؟ کرب و بلا میں سب سے پہلے حسین پہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والا کون تھا؟ کھولو اپنی کتابوں کو، پڑھو۔ حسین پر کرب و بلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والا علی کا بیٹا ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، زین العابدین کے اندر۔ آج میرے چچا ابو بکر، عمر، عثمان نظر نہیں آتے۔ آج میرے بھائی حسن کے بیٹے ابو بکر، عمر نظر نہیں آتے۔ آج میرے بھائی حسین کے بیٹے ابو بکر و عمر نظر نہیں آتے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ آج میرا گھرانہ ابو بکر و عمر سے خالی ہو گیا ہے، آج میرا گھرانہ ابو بکر و عمر سے خالی ہو گیا ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا۔ گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں زین العابدین، حوالہ تمہاری کتابوں کا، کائنات کے رب کی قسم۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا کیا ہوا؟ آج ہمارے گھر میں کوئی فرد نہیں رہا، لیکن لوگوں سن لو، آج کے بعد زین العابدین نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ لی ہے، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ لیا ہے۔ محبت کا عالم یہ ہے۔ اہل بیت اور صحابہ میں پیار کا قرآن ایسے ہی نہیں گواہی دے رہا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ تو نے ان کو کیا بنا دیا ہے؟ تو نے ان کو کیا
کائنات کے سامنے کیا چہرہ پیش کیا؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو، صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بناتے ہو، اور یہیں پہ بس نہیں، اگلے جملے سنو۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا آپ نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ لی، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ لیا۔ فرمایا ہاں، انہوں نے ابو بکر اور عمر کو برا کہنا شروع کیا۔ زین العابدین نے اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں، زین العابدین نے انہیں مہاجرین و انصار کے بارے میں قرآن میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کے سنائی، پھر ان کی شان، مقام، عظمت، رفعت قرآن و حدیث سے بیان کی۔ جب دیکھا نا قرآن و سنت کے دلائل سننے کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہے، کیا کہا پتہ ہے؟ الفاظ تمہارے تاریخ یعقوبی کے، کیا کہا؟ اخرجوا انی فعل اللہ بکم، اٹھ جاؤ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میری مجلس سے نکل جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی برباد کرے گا، آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ یہ اہل بیت ابو بکر و عمر سے کس انداز سے محبت کرتے ہیں، اور اگر بات آئی ہے تو سن لو۔ موضوع اور من گھڑت روایات کو بنیاد بنانے والا حسن سند کے ساتھ حسن عسکری نے لکھا تاریخ دمشق کے اندر، اس نے کہا یہ امام باقر کھڑے ہیں، یہ بھی معصوم ہیں، تیرے نزدیک سارے امام معصوم ہیں، ہمارے نزدیک معصوم پیغمبر کی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ پیغمبر سے بھی بڑا رتبہ دیتے ہوئے امام کو کہتا ہے امام معصوم ہے۔ امام معصوم، تیرے امام معصوم امام باقر کھڑے ہیں، امام جعفر صادق کھڑے ہیں رحمہم اللہ۔ لوگوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اب باپ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں سنو، اللہم انی اتولی ابا بکر وعمر واحبہما، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نلتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ کہتے ہیں لوگوں ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، کیوں؟ فرمایا اللہم انی اتولی ابا بکر وعمر، ابو بکر و عمر دونوں ہمارے ولی ہیں، ہم انہیں اپنا ولی مانتے ہیں، واحبہما، ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ان کان نفسی، ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نلتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ اگر ان دونوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی عداوت ہو، نفرت ہو، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نانا محمد کی شفاعت ہی نصیب نہ کر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی آڑ میں صدیق و فاروق کو گالی دیتا ہے، صدیق و فاروق پہ تان کرتا ہے، یہی امام باقر جعفر کھڑے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے، مجلس میں سے کھڑا ہو گیا، آپ ان کے خلاف کوئی بات کرنے ہی نہیں دیتے، ان کے خلاف کوئی بات کہنے ہی نہیں دیتے، حالانکہ انہوں نے اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تمہاری سب سے مقدس کتاب شرح ابن ابی الحدیث، شرح ابن ابی الحدیث کے صفحات میں لکھا، یہ کھڑے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ارائیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا؟ باہر سے بڑا شور سنائی دے رہا ہے کہ ابو بکر و عمر نے آپ کا حق مار لیا ہے، اور سنا ٹی وی پہ بیٹھنے والی اس فاحشہ اور فاجرہ عورت کو، بتلا ان کو، سنا ان کو امام باقر کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں سنا ہے امام صاحب، ابو بکر و عمر نے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، آپ کا حق مار لیا ہے۔
ہائے ہائے ہائے، اب جواب سنو، تو کون ہوتی ہے صدیق و فاروق کا تان کرنے والی؟ جواب سنو، شرح ابن ابی الحدیث کے صفحات پہ کیا کہا؟ لا والذی انزل القرآن علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا. میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے اس کتاب کو اپنے بندے جناب محمد پہ نازل کیا ہے، اس اتارنے والے کتاب کے رب کی قسم ہے، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل. جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے ہم پہ ظلم کیا، ہمارا حق مارا. ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل. اللہ کی قسم، ابو بکر و عمر نے رائی کے دانے کے برابر بھی ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارا حق نہیں مارا. اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں اور تم ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ زبانوں کو تالے لگا لو، کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ. اور کتنے دکھ کی بات ہے، اگر ان سے پوچھو نا، چلو ابو بکر و عمر نے تو حق غصب کر لیا تھا، فاروق کا دور خلافت بھی آیا کہ نہیں؟ عثمان کا دور خلافت آیا؟ چلو چھوڑا ان کو، علی المرتضیٰ کا دور خلافت بھی آیا کہ نہیں؟ علی المرتضیٰ بھی امیر المومنین بنے کہ نہیں؟ کہتے ہیں بنے جی. ہم نے کہا تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے تو لاؤ جس میں یہ لکھا ہو علی نے اپنے دور اقتدار میں وہ حق اپنے بچوں کو واپس لوٹایا ہو، جو حق ابو بکر و عمر نے غصب کیا تھا وہ علی نے اپنے دور خلافت میں حسنین کریمین کو واپس لوٹایا ہو. لاؤ کو تاریخ کی کتاب اٹھا کے. کہتے ہیں انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اختلاف ڈالا جائے، شور ڈالا جائے، اس لیے مسلک کے تحت انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور ظالموں، انہوں نے اگر مسلک کے تحت خاموشی اختیار کیا، تم کون ہو زبان کھولنے والے؟ پھر تم کون ہو ان پہ تنقید کرنے والے، تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والے؟ جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے مسلک اختیار کی. پڑھو شرح ابن ابی الحدیث کو. شرح ابن ابی الحدیث ہے، علی کا دور خلافت آیا، رضی اللہ تعالی عنہ. علی کے ارد گرد جمع ہونے والوں نے کہا باب فدق جو ہے آپ کی حکومت آ گئی ہے، اس کا فیصلہ کر دو. باب فدق واپس حسنین کو لٹا دو، میری کتاب نہیں تمہاری کتاب ہے. کیا کہا؟ انی لاستحیی من اللہ ان اراد شیئا منع منہ ابو بکر وامساہ عمر. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیا سبق پڑھا رہے ہو؟ کیا مجھے کہہ رہے ہو؟ میں باب فدق واپس لوٹا دوں؟ اللہ کی قسم، انی لاستحیی من اللہ ان اراد شیئا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں وہ فیصلہ کروں منع منہ ابو بکر وامساہ عمر، جس کو ابو بکر نے روکا ہو، جس پر عمر نے فیصلہ دیا ہو علی مر سکتا ہے، ان کے فیصلے کے خلاف کر سکتا. کہتے علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ آگے بڑھیے ذرا، اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین، اگر آپ اس وقت ہوتے ابو بکر کی جگہ تو آپ کیا کرتے؟ کوئی حیا تو کرو، کوئی شرم تو کرو. ہماری نہیں اپنی کتابیں تو پڑھو، اپنی کتابوں میں دیکھو صدیق و فاروق کون تھے، اپنی کتابوں میں مطالعہ تو کرو. قرآن و حدیث تمہیں پڑھنا نصیب نہیں ہوگا،
اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی تو پڑھ لو. کیا کہا؟ سوال ہوا ابو بکر اور عمر کے دور میں علی تم ہوتے، بتاؤ باب فدق کے بارے میں تم کیا فیصلہ کرتے؟ سناؤ اس فاسقہ فاجرہ عورت کو جا کے شرح ابن ابی الحدیث لے جاؤ، کہیں سے نہ ملے میرے پاس سے لے جاؤ، میں تمہیں دیتا ہوں شرح ابن ابی الحدیث، اور دیکھو اس کے صفحات میں لکھا. کیا لکھا؟ فاروق اور صدیق کے بارے میں علی کا فیصلہ لکھا. کیا فیصلہ لکھا؟ سب سے مقدس کتاب ہے تمہاری، سب سے مقدس. صدیق و فاروق کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے علی نے کہا لو کنت مکان ابی بکر، لو کنت مکان ابی بکر، اگر میں ابو بکر کی جگہ ہوتا، میں ابو بکر کے مکان پہ ہوتا، لحکمت بمثل ما حکم بہ ابو بکر فی فدق، اور لوگوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، میں اگر ابو بکر کی جگہ ہوتا باب فدق کا وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر نے کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا پڑھا رہے ہو لوگوں کو؟ تم کیا سنا رہے ہو؟ حکمرانوں، ان فاسقوں اور فاجروں کو لگام دو، ٹی وی پہ بیٹھ کے صدیق و فاروق کے خلاف یہ زبان تان دراز کرنا بند کریں. مومن و مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، صدیق و فاروق کے خلاف ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں ہے. صدیق و فاروق کو اسلام کی سب سے نکال دیا جائے، باقی بچتا کیا ہے؟ پیچھے رہتا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو ان خطبات جمعہ میں صدیق و فاروق کی عظمت اور رفعت سے آگاہ اور آشنا کروں گا، بتلاؤں گا. مومنوں، ضرورت ہے کہ ہم صدیق و فاروق کی عظمت سے آگاہی حاصل کریں تاکہ ایسے فاجر و فاسق لوگوں کی زبان بندی کے لیے، ایسے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ہم کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے ان کا مقابلہ اور محاسبہ کر سکیں، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو سکیں. ضروری ہے مومنوں، مسلمانوں، کہ ہم اپنی سوچ کتاب و سنت کے تابع کریں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. 8 فروری روز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد سراج اہل حدیث جلال الدین میں عظمت قرآن کانفرنس ہو رہی ہے. انشاءاللہ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، مولانا احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ وہاں خطابات فرمائیں گے. تمام دوست و احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.